السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عبد الماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی چینل۔ حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت مذہب اسلام کا ایک سنہرا دور تھا۔ صحابہ کرام نے حضرت عمر کی خلافت میں اسلام کی روشنی کو عرب سے لے کر 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا دیا۔ حضرت عمر نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں صحابہ کرام کا ایک بڑا لشکر ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر میں خالد بن ولید کے علاوہ ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت زرار، عدی بن حاتم اور بھی بہت سارے بہادر صحابہ کرام موجود تھے۔ جب اسلامی لشکر نے دمشق پہ حملہ کیا تو مختلف لڑائیوں میں بہت سے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ انہی عجیب و غریب واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا جب صحابہ کرام نے 12,000 رومی لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس جنگ کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، اور آپ چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو تاریخی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت زرار کو 500 صحابہ کرام کے ساتھ دمشق کے مقام لہیہ کی جانب روانہ کیا۔ لشکر کو روانہ کرنے سے پہلے حضرت خالد بن ولید نے حضرت زرار سے فرمایا کہ لہیہ کے مقام پہ ایک رومی لشکر آنے والا ہے، تم جاؤ اور ان کافروں کو ختم کر دو۔ اگر رومی لشکر کی تعداد زیادہ ہو تو خاموشی سے اپنا لشکر لے کر واپس میرے پاس آ جانا۔ لہٰذا حضرت زرار اپنے 500 صحابہ کرام کو لے کر لہیہ کے مقام پر پہنچے۔ حضرت زرار نے وہاں آ کر دیکھا کہ دشمن کا لشکر بکریوں کی طرح پہاڑ کی گھاٹی سے اتر رہا ہے۔ رومی لشکر نے اپنے جسم پہ اتنا لوہا پہنا ہوا تھا، گویا لگ رہا تھا کہ یہ لوہے کے انسان ہیں۔ صحابہ کرام نے دشمن کی اتنی زیادہ تعداد دیکھ کر حضرت زرار سے کہا کہ اے سردار، یہ لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، بہتر یہی ہے کہ ہم واپس پلٹ جائیں اور خالد بن ولید کو اس کی خبر دیں۔ اس پر حضرت زرار نے ارشاد فرمایا، میں ضرور خدا کی راہ میں تلوار سے لڑوں گا اور پیٹھ پھیر کر ہرگز نہیں بھاگوں گا۔ حضرت زرار کی گفتگو سن کر حضرت رافع بن عمیرہ بھی جوش میں آئے اور انہوں نے مجاہدین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مسلمانوں، ان کافروں سے کیا ڈرنا؟ اللہ تعالیٰ نے اکثر لڑائیوں میں مدد فرمائی ہے اور صبر کرنے سے خدا کی مدد قریب ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ بڑے لشکر کو شکست دی ہے۔ حضرت رافع کی پرجوش تقریر نے مجاہدین کے دلوں کو حوصلے سے بھر دیا۔ تمام صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اللہ تعالی ہمیں بھاگتا ہوا نہ دیکھے، ہم زندگی کی آخری سانس تک دشمنوں سے لڑیں گے۔ پھر حضرت زرار 500 صحابہ کرام کو لے کر ایک خفیہ جگہ پہ چھپ گئے اور رومی لشکر کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت زرار نے صرف پاجامہ پہنا ہوا تھا اور اوپر کا بدن ننگا کر کے ہاتھ میں لمبا نیزہ لیے ہوئے عربی گھوڑے پہ سوار تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں 12,000 کا رومی لشکر اپنی شان و شوکت سے آتا ہوا نظر آیا۔ تمام مجاہدین ہوشیار ہو گئے۔ جب رومی لشکر قریب آیا تو حضرت زرار ابن ازور اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ نعرہ تکبیر کہتے ہوئے رومی لشکر پہ ٹوٹ پڑے۔ اچانک اس طرح کے حملے سے دشمنوں کے دلوں میں خوف آ گیا۔ حضرت زرار بہادر شیر کی طرح رومیوں پہ حملہ کر رہے تھے۔ ایک رومی سپاہی رومی فوج کا نشان اٹھائے ہوئے تھا۔ حضرت زرار نے اس کے سینے پہ نیزہ مار کے اسے جہنم واصل کر دیا۔ رومی لشکر کے ایک اور سپاہی نے عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے، وہ لشکر کا ایک اہم رکن نظر آ رہا تھا۔ حضرت زرار نے نیزے کے ایک وار سے اسے قتل کر دیا۔ رومی سلطنت کے بادشاہ ہرقل نے اپنے سپہ سالار وردان کو سونے کی ایک سلیب دی تھی جسے ایک نصرانی بطریق اٹھائے ہوئے تھا۔ حضرت زرار نے جب اس بطریق کو دیکھا تو وہ اس کی طرف لپکے اور ایک ایسا نیزہ مارا کہ نیزہ اس نصرانی کے پیٹ سے ہوتا ہوا پیٹھ کی طرف سے باہر نکلا اور وہ مردہ ہو کے زمین پہ گرا۔ جب رومی سپہ سالار وردان نے سلیب کو زمین پہ گرا ہوا دیکھا تو وہ اپنی موت کے خوف میں گرفتار ہو گیا۔ وردان نے گھوڑے سے اتر کر سلیب کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن چند صحابہ کرام نے سلیب کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔
وردان نے جب حضرت زرار کو دیکھا تو وہ آپ کی شکل اور جسم کو دیکھ کر کانپنے لگا، وہ اس لیے کہ حضرت زرار سیاہ رنگ کے صحابی تھے، آپ کی آنکھیں بڑی بڑی اور سرخ رنگ کی تھی، اس لیے وردان آپ کو دیکھ کے ڈر گیا۔ وردان اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹنے لگا۔ جب رومی سپاہیوں نے وردان کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا تو سپاہیوں نے وردان سے کہا، اے ہمارے سردار، تم کہاں جا رہے ہو؟ وردان نے حضرت زرار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے آج تک اتنی ڈراؤنی شکل والا انسان نہیں دیکھا۔ حضرت زرار نے جب وردان کو بھاگتا ہوا دیکھا تو آپ اس کے پیچھے گئے، لیکن رومی سپاہیوں نے وردان کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ اتنے میں وردان کے بیٹے حمران نے حضرت زرار پہ حملہ کر دیا اور اس نے حضرت زرار کے الٹے ہاتھ پہ نیزہ مار کے آپ کو زخمی کر دیا۔ حضرت زرار نے جوابی حملہ کرتے ہوئے حمران کے دل میں نیزہ مار دیا۔ نیزہ لگنے سے دل پھٹ گیا اور حمران واصل جہنم ہو گیا۔ حضرت زرار نے حمران کے سینے سے نیزہ کھینچا تو نیزے کا پھل اسی کے جسم میں رہ گیا۔ جب رومیوں نے بغیر پھل کا نیزہ حضرت زرار کے ہاتھوں میں دیکھا تو رومی سپاہیوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت زرار کو گھیر لیا۔ رومی سپاہیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ جب مجاہدین کرام کو اس کی خبر ہوئی کہ حضرت زرار گرفتار ہو گئے ہیں تو اسلامی لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور اسلامی مجاہدین پیچھے ہٹنے لگے۔ جب حضرت رافع نے مسلمانوں کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا تو آپ نے آواز لگائی کہ اے قرآن کو حفظ کرنے والوں، تم بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جو شخص جہاد میں پیٹھ پھیر کر بھاگے گا وہ خدا کے غضب میں مبتلا ہوگا؟ حضرت رافع کے کلام کو سن کر مجاہدین نے شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے رومیوں سے برابر کی ٹکر لی اور مقابلہ کرنے میں کوئی کمزوری نہیں دکھائی۔ جنگ اپنے شباب پر تھی کہ ایک صحابی اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور خالد بن ولید کو حضرت زرار کی گرفتاری کی خبر دینے کے لیے نکل پڑے۔ خالد بن ولید کو جب حضرت زرار کی خبر ملی تو فوراً آپ نے اپنے ساتھ چند مجاہدین کرام کو لیا اور لہیا کی طرف تیزی سے روانہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ کالے رنگ کا لباس پہنے ہوئے ایک شخص ہم سے آگے آگے اپنے گھوڑے کو دوڑا رہا ہے، تو آپ اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ اے مسلمان تو کون ہے؟ اس نے خالد بن ولید کو جواب دیا کہ اے خالد، میں زرار کی بہن خولہ ہوں اور اپنے بھائی زرار کو رہا کروانے جا رہی ہوں۔ خالد بن ولید اور تمام مجاہدین نے لہیا کے مقام پر پہنچ کر رومی لشکر پہ ایک ساتھ حملہ کیا کہ رومی لشکر اس حملے کو برداشت نہ کر سکے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مجاہدین اسلام نے رومیوں کو خوب مارا، لیکن رومی وہاں سے بھاگ نکلے۔ خالد بن ولید کو حضرت زرار کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ہر صحابی حضرت زرار کا سراغ تلاش کرنے میں مصروف تھا۔ دن گزر گیا، رات ہو گئی، لیکن حضرت زرار کا کوئی پتہ نہیں لگا۔ اتنے میں رومی لشکر کی طرف سے کچھ لوگ گھوڑے پہ سوار اسلامی لشکر کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ وہ رومی خالد بن ولید کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے مسلمان، ہم تم سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم لوگ رومی سپاہی کے بہکاوے میں آ کر تم سے لڑ پڑے، لیکن اب ہمیں امان چاہیے۔ خالد بن ولید نے ان لوگوں سے حضرت زرار کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ گرفتار ہیں۔ رومی سپہ سالار وردان نے حضرت زرار کو 100 رومی سپاہیوں کی نگرانی میں ہمس کی طرف روانہ کر دیا۔ جیسے ہی خالد بن ولید کو اس کی خبر ملی تو آپ نے حضرت رافع کے ساتھ چند صحابہ کرام کو حضرت زرار کے رہائی کے لیے بھیجا۔ حضرت رافع نے رومی 100 سپاہیوں کو ہمس پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں پکڑ دیا۔ حضرت رافع اور ان کے ساتھیوں نے رومی سپاہی پہ ایسا حملہ کیا کہ رومی سپاہی حضرت زرار کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضرت زرار حضرت رافع کے ساتھ خالد بن ولید کے پاس چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد رومی لشکر کو بہت ہی ذلت کا سامنا کرنا پڑا، وہ اس لیے کہ 12,000 کا رومی لشکر 500 مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور آپ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو پریس کر کے اسے آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔